السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری ظالم سوتیلی ماں اور مددگار جن، انتہائی دلچسپ خوفناک کہانی۔ اس خوفناک سرد رات میں میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر دروازہ بجا رہی تھی، امی خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے اندر بلا لو، باہر بہت سردی ہے۔ لیکن اس ظالم عورت کو رحم نہ آ رہا تھا، اور رحم آتا بھی کیسے؟ کون سا میں اس کی سگی بیٹی تھی؟ میری غلطی اتنی بڑی بھی نہ تھی کہ مجھے اس طرح سزا دیتی۔ میں سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی گرم چادر بھی نہ تھی۔ دروازہ بجا بجا کر ہاتھ تھک گئے تھے۔ میں نے تب ہمت ہار دی اور کسی پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں کوئی آوارہ شخص مجھے گلی میں کھڑا نہ دیکھ لے۔ اس گلی کو چھوڑ کر میں اس طرف آ گئی تھی جہاں پر سناٹا چھایا رہتا تھا۔ دبک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی جب دور سے مجھے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ میرے قریب آ کر رک گیا تھا۔ خوف سے میرا وجود کانپنے لگا، نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں آنے والے برے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ میرا نام فروا ہے، میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ ماں کی طرف سے تو میں پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گئی تھی، لیکن باپ کی طرف سے میں بھی 2 سال پہلے یتیم ہوئی تھی۔ میرا باپ 2 سال پہلے اچانک ایک خوفناک بیماری کا شکار ہو کر مر گیا تھا۔ میری سگی ماں کے مرنے کے فوراً بعد ہی اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ عورت میرے لیے بہت ظالم ثابت ہوئی۔ وہ ایک کنواری لڑکی تھی، اس لیے میں اس کی سوتیلی بیٹی بن کر اس کی زندگی میں آئی تھی۔ شروع سے ہی اس کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہ تھا۔ پھر میرے 4 سوتیلے بہن بھائی اور اس دنیا میں آئے، لیکن تب تک میں بری طرح نظر انداز ہو چکی تھی۔ معمولی باتوں پر مارنا پیٹنا اور مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ پہلے تو وہ ابا سے چوری چھپے مجھے مارتی پیٹتی تھی، لیکن پھر انہیں موقع مل گیا۔ ہر وقت وہ میرے باپ کے سامنے میری برائیاں کرتی رہتی کہ یہ بہت آوارہ مزاج ہے، ابھی صرف 16 سال کی ہے، لیکن اس کی حرکتیں دیکھو، چھت پر جا کر پڑوسیوں کے لڑکوں سے آنکھ مٹکا کرتی ہے۔ حالانکہ میں ایسی تو نہ تھی، میں تو گھر سے باہر قدم بھی نہ نکالتی تھی۔ اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی جب پتہ چلا کہ ابا کو ایک بھیانک مرض ہو گیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ اس بات پر خوف زدہ رہتی کہ اگر ابا کا انتقال ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میری سوتیلی ماں تو میرا جینا حرام کر دے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، ادھر ابا کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر اس نے مجھ پر اور ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ وہ شروع ہی سے مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ اب میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ شکل و صورت میں بھی اللہ نے مجھے اچھی دی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے خار کھاتی تھی۔ سب آ کر میری تعریف کرتے اور کہتے یہ تو بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، یہی بات اسے چبھتی تھی۔ اس دن بھی میرے ہاتھ سے اس کا ایک برتن کیا ٹوٹ گیا، غصے میں آ کر اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اس درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی جب سامنے سے مجھے وہ آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ آ جاؤ بیٹی میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے گھر جگہ دے دوں گا، یہاں پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، وہ بڑے مہربان لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں اس مہربان آدمی کی بات سن کر چونک گئی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں یہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، لیکن اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ برا کرے گا، اس لیے میں اس کے ساتھ چلی آئی۔ گھر آ کر اس نے مجھے لذیذ کھانا کھانے کے لیے دیا اور پانی بھی دیا۔ میں نے دیکھا اس کا چھوٹا سا گھر بالکل صاف ستھرا تھا، گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا بیٹی تم آرام کرو، تمہیں کوئی یہاں تکلیف تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اس آدمی سے کہنے لگی کیا آپ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگا ہاں میں یہاں اکیلا ہی رہتا ہوں، لیکن پہلے میری ایک بیٹی تھی بالکل تمہارے جیسی، تمہاری ہی عمر کی تھی، وہ مجھے بہت پیاری تھی، لیکن اب وہ کہاں ہے؟ میں چونک کر اس آدمی سے پوچھنے لگی۔ وہ اداسی سے مسکرایا، پھر کہنے لگا اب وہ اس دنیا میں نہیں، 3 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ پھر میں اس آدمی سے کہنے لگی لیکن آپ کی بیوی کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ یہاں نہیں رہتی، میرے پاس وہ قبیلے میں رہتی ہے۔ قبیلے میں؟ کیا مطلب؟ میں حیرت سے اس آدمی سے پوچھنے لگی تو وہ میری بات سن کر مسکرایا، پھر کہنے لگا دراصل میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہوں۔ پہلے میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا، لیکن پھر میری بیٹی ایک بیماری کا شکار ہو گئی اور چند دنوں بعد ہی وہ مر گئی۔ میری جنزاد بیٹی کی قبر یہیں پر ہے، اس لیے میرا یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن میری بیوی کو گہرا صدمہ تھا اس کے مرنے کا، اس لیے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تمہیں دیکھا تو مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ تم کس پریشانی میں مبتلا ہو بیٹی؟ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھا یہ کوئی جنزاد ہے جو مجھے اتنی نرمی اور پیار بھرے لہجے میں بات کر رہا ہے۔
میں خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، مجھے میری سوتیلی ماں نے گھر سے نکال دیا ہے، وہ بہت ظالم ہے، آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ جنزاد یہ سن کر مسکرایا، پھر کہنے لگا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میری مدد؟ لیکن وہ کیسے؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے جیب سے خوبصورت کنگن نکال کر مجھے دیا اور کہنے لگا، میری بیٹی کا کنگن تھا، بہت طاقتور ہے۔ اس کنگن کو پہن کر تمہارے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم اپنے اوپر آنے والی ہر پریشانی، ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ سچ میں یہ جادوئی کنگن ہے؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ خوش ہو کر میں نے وہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہن لیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، بہت رات ہو گئی ہے، اب تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، صبح تم اپنے گھر چلی جانا، دیکھنا تمہاری سوتیلی ماں اس جادوئی کنگن کی وجہ سے کیسے سدھر جائے گی۔ وہ مجھے اچھی امیدیں دلا رہا تھا، اس لیے میں بے فکر ہو کر سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس ویران اور سنسان گھر میں اکیلی سو رہی تھی۔ جیسے ہی باہر آئی تو لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ اس گھر میں تو کوئی آتا جاتا بھی نہ تھا۔ لیکن اچانک میری نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تو وہ کنگن ایسے ہی میری کلائی میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر مجھ پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں نے رات کو خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ سچ میں ہی وہ جن میرے پاس آیا تھا، مجھے اپنے گھر لے کر چلا گیا تھا۔ تو میں جیسے ہی اپنے گھر آئی تو سوتیلی ماں چیختی ہوئی کہنے لگی، کہاں مر گئی تھی پوری رات؟ میں دروازہ کھول کر دیکھا تھا لیکن تو گلی میں نہیں تھی۔ لیکن میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا، چپ چاپ اپنے اسٹور نما کمرے میں چلی گئی۔ پھر جب بھی وہ میرے سامنے آ کر مجھے باتیں سناتی تو میں جادوئی کنگن اس کے سامنے کر دیتی، یوں اس کی زبان بند ہو جاتی۔ لیکن ایک دن وہ حیرت سے مجھے کہنے لگی، یہ کنگن مجھے بہت قیمتی لگتا ہے، کہاں سے آیا تیرے پاس؟ اچانک ہی وہ میری کلائی سے وہ کنگن اتار کر چھیننے لگی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ کنگن خود بخود غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میری سوتیلی ماں بری طرح ڈر گئی۔ پھر میں نے اسے لال انگار آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگی، یہ کنگن مجھے جنات نے دیا ہے، اگر آپ نے مجھے پھر سے گھر سے باہر نکالا یا میرے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا۔ اب میں پریشان تھی کہ وہ جادوئی کنگن کہاں چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو جنات میرے پاس آئے اور کہنے لگا، یہ کنگن تمہارا ہے، اس لیے جب بھی تم سے کوئی اسے چھیننے کی کوشش کرے گا تو یہ خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ اب میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، کیونکہ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ میرے ساتھ جنات کا رابطہ ہے، کچھ بھی نہیں کیا تھا، سب صحیح رہنے لگا تھا۔ اس نے مجھ پر ظلم و زیادتی کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ختم شد۔